اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی راہ خدا میں ایک کے بدلے 700 گنا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تانا دے کر تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز بہت حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس منافق کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہوئی جو اسے صاف چٹان بنا کر چھوڑ گئی، یعنی مٹی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اسی طرح قیامت کے دن ریاکار اپنے عمل کا کوئی ثواب نہیں پا سکیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے یعنی بخل سے بچنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، اس پر زوردار بارش ہوئی تو وہ اپنے پھل دگنے لایا، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو شبنم کافی ہے، یعنی پھر بھی پھل ضرور ہوں گے۔ اسی طرح مخلص کا عمل کم ہو یا زیادہ ثواب ضرور ملے گا،
اور اللہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک ایسا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا پہنچ گیا ہو اور اس کے بچے بھی کم عمر ہوں، پھر اس باغ پر تیز ہوا کا ایسا جھونکا چل جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے، یعنی اسی طرح بروز قیامت سخت ضرورت کے وقت ریاکار کے عمل کام نہ آئیں گے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔